پیدا ہو رہی ہے. وہ ایک بوڑھی کہنے لگی تم نے پہلی لڑکی کا نام کیا رکھا تھا؟ کہ بسم اللہ کے پھر برکت ہو گئی نا. تم نے جو بسم اللہ نام رکھا اب سنبھالو برکت کو. اب کہ جب لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا نام رکھنا بس کر اللہ. ان کے خیال میں ناموں سے کام چل رہے ہیں. ارے وہاں تو کچھ اور ہے، ناموں سے کام کہاں چلتے ہیں. انہوں نے کہا پھر برکت پڑ گئی نا، اب سنبھالے جاؤ، درجن آئے گی پوری. اللہ سبحانہ و تعالی انتظام فرماتے ہیں، پیدائش پر فرماتے ہیں. اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری سمجھ میں اب آئی بات یہ کہ عرب والے کیوں مار دیا کرتے تھے لڑکیوں کو، زمانے جاہلیت میں کیوں مار دیا کرتے تھے. اب سمجھ آئی. 30 سال 40 سال کی لڑکیاں غریب کی بیٹھی ہے، نہ فلائٹ ہو، نہ کار ہو، نہ سکوٹر ہو، نہ جہیز فرنیچر ہو، برتن مانگتے ہو. تو اپنیوں کو چھوڑ کر شادی سے پہلے اگر چلا گیا پھر جہیز کون دے گا؟ خودکشی کر لی کئی جگہ لڑکیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے عزت کو برباد کرتی پھرتی ہیں جہیز بنانے کے لیے. ارے تم مسلمان ہو، یہ تم کون ہو؟ جہیز سے شادی کرو گے، کوٹھی سے شادی کرو گے، بنگلے سے شادی کرو گے، یا فلائٹ سے شادی کرو گے، یا آدمی سے شادی کرو گے؟ کون جانے ان لڑکیوں کے دکھوں کو جن کے پاس جہیز نہیں ہے اور ہر آدمی جہیز مانگتا ہے. پروردگار عالم اس پہ قادر ہے کہ ایک منٹ میں ساری دنیا کو برباد کر دے. خدا سے ڈرنا چاہیے ہر حال میں. وہ ہمارے یہاں ایک ملتان میں ہندوستانیوں کے یہاں رواج ہے، میراثی کرتے ہیں شادیوں کے، نکاح پیغام یہ وہ. اس نے لڑکی کی شادی کی اپنی کی اور کچھ نہ دیا، نہ کپڑا دیا، نہ برتن دیا، نہ زیور دیا، کوئی چیز بھی نہ دی. لوگ کہنے لگے بھائی نالائق، کچھ تو دیا ہوتا، کوئی چیز تو دی ہوتی اپنی لڑکی کو. کہنے لگا جتنا میں نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا، جتنا بڑا جہیز میں نے دیا اتنا کوئی دے ہی نہیں سکتا. اس نے کہا تو نے کیا دیا؟ کہ 3 میل تک ڈولی کے ساتھ روتا ہوا گیا ہوں، آؤ مقابلہ کرو. میری طرح روتا ہوا ساتھ کون جائے گا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے میرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری لڑکی کی شادی ہے علی، مہر دینے کے لیے کیا تیار کر رکھا؟ میں تو سپاہی ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، درہم نہیں. یہ زرہ بیچاؤ اپنی جا کر بازار میں. وہ بازار میں زرہ بیچنے کے لیے چلے، آگے مل گیا عثمان ذی النورین، عثمان غنی. اے علی کیسے آئے بازار میں؟ یہ زرہ فروخت کرنی ہے، بیچنے کے لیے آیا ہوں، سودا کر لے. 400 درہم میں زرہ کا سودا ہو گیا، پیسے بھی دے دیے اور فرمایا جا علی یہ پیسے بھی لے جا اور یہ تمام یہ زرہ بھی لے جا، اور تمام کا تمام خرچہ جتنا بھی ہوگا، خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ خرچی کا بھی وعدہ کر لیا. حضرت علی نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا دیا کہ یہ کیا بات ہے؟ زرہ بھی دے دی، ایسا تاجر ملا، ایسا غنی ملا، ایسا صحابی ملا، ایسا اللہ والا ملا، کہتا سارے کا سارا خرچہ میرا ہے، خاتون جنت کی شادی ہے، تمام خرچ میرا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو یوں ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں، کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. میری بچی کی شادی پر اتنا احسان کیا کہ سارے پیسے خرچ عثمان نے کر دی.
تمہارے یہاں اگر کوئی روپیہ 2 روپیہ 100-200 روپیہ نوندہ دے جائے تو اس کو ساری عمر یاد رکھتے ہو، اور نبی کی پیغمبر کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان نے دیا، اس کو یاد نہیں کرتے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر جہیز دیکھو تو قربان ہو جاؤں. خاتون جنت کے ساری جنت کی سردار، ساری جنت کی سردار اور عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز 1 مشکیزہ، 1 چکی، 1 تکیہ اور سارا جہیز ختم. یہ جہیز ہے. اور رخصتی کے لیے نہ بٹنا لگا، نہ تیل ملا گیا، نہ نئے جوڑے بنائے گئے. حضرت کا ایک عورت کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام ایمن اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ کر دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ جاؤ حضرت علی کے گھر پہنچائی آؤ. نہ وہاں انتظام ہے، نہ ڈھول بجا، نہ کسی کو پتہ لگا، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. انہیں بھی علم نہیں کہ آ رہی ہے دلہن. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی پوچھتے ہیں اندر سے کون ہے؟ کہ میں ام ایمن ہوں. نے کہا اچھا کیسے آئی؟ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی دلہن کو لائی ہوں. دروازہ کھولا، اندر دلہن چلی گئی. جا بھائی جا. سارا کرتے ہیں اپنی مرضی. تو کس حال میں کام چلنے والا نہیں، کوئی صورت نہیں کام چل رہا. یہی تو وجہ ہے آج ہزاروں آدمی مر رہے ہیں پر کلمہ منہ سے نہیں نکلتا. بکواس کرتے مر رہے ہیں، دل کے اٹیک ہو رہے ہیں، کھڑے کھڑے مر رہے ہیں، پڑے پڑے مر رہے ہیں، لیکن منہ سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، اور یہ سال میں موت آ رہی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ نہ شادی میں اللہ کے قانون کو یاد کرتے ہیں، نہ غمی میں یاد کرتے ہیں. دونوں جگہ آزاد ہیں، اور آزادی 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 آزادی، بربادی 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 وہ ہو گئی اچھی طریقے سے. صحابہ کرام کے یہاں ایسی عجیب شادیاں ہوا کرتی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے. حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یار فلاں کی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام تو دے دینا. حضرت طلحہ کو پیغام دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت طلحہ نے کئی دن تک جواب نہیں دیا. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں بڑا غصے میں تھا کہ یار بات کا جواب بھی تو دینا تھا، کام بنا کے نہیں. کافی دنوں کے بعد مجھے حضرت طلحہ ملے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا یار تیرے ذمہ وہ کام لگایا تھا؟ فرمایا یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں. بولنے کا کیوں؟ کہ میں جب پیغام دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان سے تو نہیں کرتے، البتہ ہم لڑکی تجھے دے دیتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا. اب آج کا دور ہوتا تو تلوار نکل آتی، آج کا دور ہوتا تو دشمنی بن جاتی. اور مانگ میں رہا تھا، منگیتر میری تھی اور تو لے آیا، دونوں کو قتل کروں گا. لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. مقدر میں اللہ جل جلالہ نے تیرے لکھی تھی، میں صحابے کو لٹا رہا تھا، میں تجھ سے شرمندہ ہوں. یہ حال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور ایک عورت کا واقعہ، خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ام حکیم اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی. ام حکیم مشہور صحابیہ ہے، بڑی دلیر صحابیہ ہے. جنگ ہو رہا ہے، لڑائی شروع ہے، خون بہ رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے. خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بیوہ تھی. نگا اچھا یہ جنگ تو ذرا ختم ہو جائے. نگا جنگ ختم ہونے کا کون انتظار کرے گا؟ میرا کل اس میدان میں شہید ہونے کا پروگرام ہے، میرا کل شہادت کا پروگرام ہے. انہوں نے کہا سچ کہتے ہو؟ پکی بات ہے؟ کہ ہاں بالکل پکی بات ہے. اندازہ لگاؤ. کہنے لگی ام حکیم پھر میں بالکل تیار ہوں.
بالکل تیار ہوئی ہے، نہ سوچا اگلا شہید ہو گیا کل کو یہ بھی شہید ہو جائے گا اور روزانہ بیوہ بننے کا تجھے شوق پڑ گیا، روز اجڑتے روز بیوہ بنتے، یوں ہی بیوہ بنتی رہے گی۔ کہنے لگی میرا یہ دل اس لیے میں نے کہہ دیا، اللہ جل شانہ سے مجھے یہ جب یہ شہید ہو جائیں گے میں مر جاؤں گی، دنیا سے جاؤں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائے گا، 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائیں گے، آواز لگے گی میدان حشر میں 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، میں خوش ہو کر آؤں گی کہ میں 2 شہیدوں کی بیوہ ہوں، اس نے ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے شہادت کا، اور میں اس لیے اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر پتہ کیا ہوا، صبح ہوئی اور اٹھے اور خالد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، ام حکیم نے پوچھا کہ دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف حملہ کرو گے؟ نگر اور رات ہو کر تیرا کیا کام ہے؟ نگر دیکھو تم دائیں طرف کرو میں بائیں طرف کروں گی، اگر تم بائیں طرف کرو تو میں دائیں طرف کروں گی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ پورے گھرانے کا حصہ پڑ جائے اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اس جہاد میں، پورے گھر کا حصہ پڑ جائے، ایک طرف تم حملہ کرو ایک طرف میں حملہ کروں گی۔ ام حکیم نے حملہ کر کے کئی مردوں کو قتل کر دیا۔ ان حضرات کی جو باتیں نرالی ہیں، تمام کا تمام کارنامے، شادیاں بھی نرالی ہیں، مرنا بھی نرالا ہے، جینا بھی نرالا ہے، ہر اولاد کی پیدا ہونا بھی نرالا۔ اب ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، خسرے ناچتے گانا بجانا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں لڑکا ہوا، فلانے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ جل شانہ کے نبی کے غلام جو تھے ان کے یہاں یہ تھا، بچہ پیدا ہوا اور نہلایا دلایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے، گھوٹی بھی نہیں پلاتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے منہ مبارک میں کوئی چوہارا کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈال دیا کرتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سب سے پہلی خوراک، سب سے پہلی غذا، سب سے پہلی شہد جو صحابہ کرام کے بچوں کے پیٹ میں گئی، بچوں کی حلق کے نیچے گئی، وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، آپ سے ملیں گے، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، نبوت کی خوشبو بلایا کرتی تھی۔ کیسے خوش کس نصیب لوگ تھے وہ۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت حضور آرام اس کے مکان پر کرتے ہیں، پکھا جلتی ہے اور پسینہ مبارک کا قطرہ دیکھ کر فوراً انگلی سے صاف کر کے اپنی سیسی میں چپکا لیتی ہے۔ پر نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ لڑکی کی شادی کی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہنے لگی کسی کی لڑکی برتن لے کے جائے گی، کسی کی دھی زیور لے کر جائے گی، کسی کی دھی کپڑا لے کر جائے گی، آؤ مبارکباد دو، میری بیٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے۔ یوں آتا کہ سب میں جب یہ سیسی کا کاک کھولتی تھی اہل مدینہ بے ہوش ہو جایا کرتے، چلو نبی کی خوشبو آ رہی ہے، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، شاید زیارت بھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر معاملے میں غلامی کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی میری تیری طرح سے نہیں، بربادی سے شروع اور بربادی پہ ختم شادی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے لائے، پہلی رات دلہن کے پاس سوئے ہوئے ہیں، آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون
سبیللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان جہاد میں مال کی قربانی دو، جان کی قربانی دو۔ اگر تم جان لو کہ اس میں کیا کچھ ملنے والا ہے تو تم سب کی سب اپنی جان کو قربان کر دو گے۔ قرآن نے بلایا، اللہ کے فرمان نے بلایا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل چاہتا ہے کہ گھر والی ایک رات کی دلہن سے کہوں کہ اجازت ہے، کھڑے ہو کر دلہن کی گھر والی کے چہرے کو کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر بولتے نہیں اور تو ذات ہے، گھبرا جائے گی، رونے لگے گی، سسکیاں لے گی۔ مگر عورتیں کون سی اس زمانے کی کم تھی، وہ بھی تو صحابیہ تھی۔ کہنے لگی حنظلہ بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بتا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میرا ارادہ ہے میدان میں جا کر اللہ کے یہاں قربان ہو جاؤں۔ کہنے لگی حنظلہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا، واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ تمہاری محبت نہیں پڑی، تمہارا دل میں آپس میں دل نہیں ملا، اتفاق نہیں ہوا، ایک دوسرے سے خوش نہیں ہو، تو اپنے خامن کو قربان کرنا چاہتی ہے، تو اپنے خامن کو ذبح کرانا چاہتی ہے، تو اپنے خامن کو اللہ کے راستے میں نکال کر ختم کرانا چاہتی ہے۔ لگا ہاں میرا منشا یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے، جب میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو اللہ پاک مجھے یوں کہہ کر بلائے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، اور میں مسکراتی ہوئی ہوا ہوں، اللہ میرا خامن ایک رات کے بعد ہی شہید۔ اندازہ لگاؤ شہید ہو گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساروں کو غسل شہیدوں کو دے دیا گیا، اٹھا لیا گیا، غازیوں کو سنبھال لیا گیا۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرہ انور اٹھایا، فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تمہیں کیا معلوم ہے حنظلہ کو فرشتے، نورانی فرشتے غسل دے رہے ہیں، غسل جنابت بھی بھول گئے۔ اللہ نے بلایا، قرآن کے بلاوے پر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر غسل جنابت بھی بھول گئے، غسل بھی نہ کیا تھا، اللہ نے نوری فرشتوں سے غسل دلوایا۔ یہ شہید سمجھ کر یہ شہید تو ہے، یہ مسئلے پہ عمل کریں گے، اللہ نے فرشتوں سے غسل دلوایا۔ اندازہ لگاؤ کیا قربانیاں ہیں، کیا ان حضرات کے پروگرام ہیں، کیا ان حضرات کا منشا ہے، کیا ان حضرات کے یہاں سوچ ہے۔ ہم ان چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر، کیا کسی کی بات بتاؤں، کس کی بات نقل کروں۔ ایسے ذہین لوگ تھے، ایسے عقل والے لوگ تھے کہ کسی اشاروں پہ جان دے دی، اشاروں پہ جان دینے والے، قربان ہونے والے لوگ تھے۔ نہ شادی کی پرواہ، نہ مرنے کی پرواہ، کسی حال میں بھی اللہ کو ناراض کر کے خوش نہیں تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے، لنگڑا ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے، ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، اتنا لاچار، اتنا مجبور، اتنا عاجز۔ دو جوان بیٹے ہیں، دونوں جہاد میں چلے گئے۔ عورتوں کی حالت دیکھو، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی منہ پھلائے بیٹھی ہے، حضرت عمر بن جموح بلاتے ہیں، بولتی نہیں ہے۔ جیسی ہماری عورتیں اگر سوٹ منگوائیں نا، نہ لے کے آؤ، پھر آ کر جاتی ہیں، یا زیور کے فرمائش کریں، زیور بنوا کے نہ دو۔
اور آج کل تو تم تو کراچی میں رہتے ہو، کراچی والے تو سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں، اب گالوں کی بستی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں پنجاب میں تو اتنے بدتمیزی ہو رہی ہے، اگر ماں اور بہو لڑ پڑے اپنی تو ماں سے کہتا ہے بھونکتی رہو گی، ہائے کب تک بھونکتی رہو گی، اور بیگم صاحبہ کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، آپ خاموش ہو جائیں، احترام کرتا ہے۔ اور اگر یوں ہی منہ پھلا ہوا دیکھ لے اور بات نہ بتائے، کی ہو او بس کی ہو میری جان نکلنے کو ہو رہی کی گل بنی، کون پرواہ کرے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، سب کا جو رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پوچھا حضرت آپ فاضل دیوبند نہیں، فاضل مظاہر العلوم نہیں، اتنے بڑے آپ کے اثرات ہے، گورنر کانپتا ہے، وزیر اعظم آپ سے کانپتا ہے، بادشاہ کانپتا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی علمیت بھی نہیں، تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ بتا تو دوں گا مگر بدعتی کہو گے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ فرمانے لگے کہ جب گھر سے نکلتا ہوں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں اور ماں کی دعائیں لے کے نکلتا ہوں، اور ماں کی دعاؤں کے بغیر کبھی گھر سے نہیں نکلتا، اور جب واپس جاتا ہوں پہلے ماں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں اور ماں میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور دعائیں کرتی ہے، جب میں نکلتا ہوں میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے۔ آج یہ عقیدہ بن گیا، مولویوں سے دعا کراؤ، مول پیروں سے دعا کراؤ، بزرگوں سے دعا کراؤ، اور گھر کا پیر سب سے بڑا بزرگ جو ماں ہے اس سے کوئی دعا نہیں کراتا ہے، اس سے کوئی دعا نہیں کراتا۔ اور پتہ بھی ہے مولوی کیسی دعا کرتے ہیں، جب ہم سے دعا کرا کے کچھ لیے دیے بغیر اٹھتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑا بے ایمان ہے۔ دعا کرا کے جائے گے پیسے مل جائے گا بدبخت، اگر دعا کرا کے جائے گا ہم سے اور یوں ہی کھجلی کرنے لگے ہم سمجھتے ہیں پیسے نکال رہا ہے۔ ماں سے دعا جو رات دن سب سے مخلص دعا، ماں سے بڑھ کر خدا کے بعد اس کائنات میں کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگلی بات سنو، مولانا قاضی احسان شجابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو حج کے لیے لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کرایا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوائے، اور نفل پڑھوانے کے بعد میں اماں تھک گئی ہوگی تھوڑے سے آرام کر لے، زمزم کا پانی پلایا، تھوڑی سی لیٹ جا، اور یوں میں پاؤں دباتے دباتے یوں پاؤں پکڑ کر کے آئینے کی طرح سامنے کر رکھا، کبھی گھر سے نہیں نکلتا۔